نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ قابل احترام صدر مدرسہ، اساتذہ کرام اور مہمانان خصوصی اور عزیز طلباء اور مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ایمان کی قیمتی دولت سے مالا مال فرمایا اور اسی بنیاد پر اللہ نے اپنی خوشنودی کے لیے ہمیں یہاں جمنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً ہم جس مجلس میں، جس تقریر میں، جس محفل میں آج شریک ہیں، اس کی غرض و غایت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل حفظ قرآن، تکمیل حفظ قرآن کے سلسلے میں یہ مجلس اور یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ میں اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت مع ترجمانی پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں صائم الدین ابن سمیع الدین خطیب، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کہ وہ آئے اور تلاوت مع ترجمانی سے اس محفل کا آغاز کریں۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو میرے ذکر سے یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا کی زندگی پست ہوں گی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ وہ کہے گا پروردگار، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، پھر یہاں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تو ہماری آیت کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا، تو آج تو یہاں بھلایا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنی رب کی آیات کا انکار کرنے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ دردناک اور زیادہ دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کی تباہ شدہ بستیوں میں آج ہی چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ السلام علیکم۔ کھیڑ کے رہنے والے
اشاعت القرآن کے ایک فارغ حافظ حذیفہ علی صاحب اشاعتی، وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم نے تلاوت ما ترجمانی سماعت فرمائی اور ہم خوب مستفید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے تادم حیات ہدایت حاصل کرنے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، جو صاحب کتاب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام اور ہدایت کا سیدھا راستہ جن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، ہم اسی سلسلے یعنی نعت شریف کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا عمید العظیم خان ابن مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی۔ یہ بھی شہر پوسد کے رہنے والے ہیں اور حفظ اول میں تعلیم حاصل کر رہے کہ وہ آئے اور نعت پیش کریں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتی امتی آپ کا ہوں میں، امتی امتی آپ کا ہوں میں، آپ کا میں امتی ہوں، یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور، آپ کا میں امتی ہوں، یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور، میرا دل دھڑکن جگر سانسوں کی منزل آپ ہے، درد کی موجوں میں ایک راحت کا ساحل آپ ہے، جا لٹائی جائے جس پر اس کے قابل آپ ہے، عشق کا مقصود ہے مقصد ہے حاصل آپ ہے، میری سانسوں کی روانی آپ کی خاطر حضور ہے، فدا کل زندگانی آپ کی خاطر حضور، آپ کا میں امتی ہوں، یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور، آپ کا ہر قول آقا معتبر میرے لیے، آپ کے قدموں کا ذرہ ہے کمر میرے لیے، آپ کا دیدار معراج نظر میرے لیے، آپ کے نالین اقدس تاج سر میرے لیے، آپ سے منسوب ہر شے سے حقیقت ہے حضور، سب سے بڑھ کر آپ سے مجھ کو محبت ہے حضور، آپ کا میں امتی ہوں، یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور، ہے تمنا خواب میں الفت دکھاؤں آپ کو، کہہ کے یاروں ہی وہ نفسی میں بلاؤں آپ کو، آپ کے حسان ساگر جیسا ناخواہ میں نہیں، ہے تمنا آپ کی نعتیں سناؤں آپ کو، عشق میں بن جاؤں ایسا میں بھی دیوانہ حضور، آپ دے مجھ کو تسلی مثل حنانہ حضور، آپ کا میں امتی ہوں، یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور، آپ کی نظروں نے محتاجوں کو سلطان کر دیا، آپ کی پرواز نے عقلوں کو حیران کر دیا، آپ کی نسبت نے کمتر کو بھی ذیشان کر دیا، آپ کے پیغام نے حیوان کو انسان کر دیا، احسن و اجمل و افضل یا کہ ہم رتبہ حضور، خلق میں کوئی نہیں ہے آپ کے جیسا حضور،
آپ کا میں امتی ہوں یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور، آپ ہیں ایسے ہنسی کے یوسف کنا فدا، آپ پر پھر کیوں نہ ہو مجھ جیسا ایک نادا فدا، آپ پر کل مال و ضربہ پر میری ماں فدا، آپ پر جس نے جا دی اس پہ میری جا فدا، قلب جعفر کے محل میں آپ بستے ہیں حضور، بن کے بارش عشق کی ہر دم برستے ہیں حضور، آپ کا میں امتی ہوں یہ میری قسمت حضور، میرے جیون کا ہے مقصد آپ سے الفت حضور۔ السلام علیکم۔ مدحت رسول ہم سب سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کے رسول کا تذکرہ اور آپ کی محبت میں محو ہو جانا، یہ لمحات بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ثبت کیے جاتے ہیں اور یہ باعث ثواب ہے۔ آئیے اس کے بعد شان مصطفیٰ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان پر تقریر کے لیے میں ایک طالب علم کو آواز دیتا ہوں۔ سید حارث ابن سید عبدالحمید صاحب یہ پانڈر کوڑا کے رہنے والے ہیں اور اس وقت حفظ اول میں زیر تعلیم ہے کہ وہ آئے اور سیرت رسول پر تقریر پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ اور میرے تعلیمی زندگی کے ہمسفر ساتھیوں، قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتے، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بوجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا، دل اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، خزانے بہاروں کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ وہ جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، وہ رحمت للعالمین کے جن کی انگلیوں سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین کے جن کی برکت سے بیمار اٹھنی صحت یاب ہوتی ہے، وہ رحمت للعالمین کے جن کے اوپر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین کے جس کی قربت حضرت علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، وہ جس کی نسبت حضرت فاطمہ کو خاتون جنت کا درجہ عطا کرتی ہے، وہ رحمت للعالمین کے جنت کے قافلے جس کے بیان حق کو سننے کے لیے دربار علی شان میں تشریف لاتے ہیں۔ محترم حضرات، میں اس رحمت للعالمین کی شان کیسے بیان کروں کہ جس سے زیادہ میرے رب نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کے چہرے کو وہ ضحیٰ کہے، جس کے زلفوں کو وہ لیل کہے، جس کے سینے کو علم نشرح کہے، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہے، جس کی کملی کو یا ایھا المزمل کہے، جس کی تعریف میں خود رب العزت ورفعنا لک ذکرک کہے۔ اور کیا کہنے ہیں اس وجود کے جو فخر رسول ہے، مولا کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، برتر و اعلیٰ قدر ہے، انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے،
ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنس دے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو آنا دن چہکنے لگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے، جس کے غضب سے جہنم ابلنے لگے، وہ مقام محمود جس کے انتظار میں شفاعت کبریٰ ہے، جنت جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدان میں پتھر کھا کر دعا دینے والا، احد کے پہاڑ پر دندان مبارک شہید کروا کر مسکرانے والا، وہ اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا۔ شاعر نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ ان جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اپنے کلمے میں کیوں رکھا ہے خدا نے نام نبی، اپنے کلمے میں کیوں رکھا ہے خدا نے نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ محترم حضرات، آئیے میں آپ کو میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حروف تہجی کی زبان میں سناتا ہوں کہ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا برکت والا نبی آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دونوں جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، ضاد نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا آسرا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح القلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، ہاں نے کہا حاجی برحق آ رہا ہے، یا پکار اٹھی یکتا اور انوں کی شان والا آ رہا ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائے گے مگر آقا نہ ملے گا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائے گے مگر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح قلم تیرے، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے۔ ہاں، ادارے کے ایک معلم حافظ شیخ اسماعیل صاحب اشاعتی تشریف لا چکے ہیں، کرسی پر تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آج کی محفل کا انعقاد تکمیل حفظ قرآن کی بنیاد پر ہے، تو ہم فضیلت قرآن اس سے متعلق تقریر پیش کرنے کے لیے ادارے کے یہ طالب علم پچھلے سال ان کا حفظ ہوا ہے، اور یہ سال دور کے لیے اور امامت و خطابت جو کورس چلتا ہے اشاعت القرآن میں، اس کی تیاری کے لیے بھی یہاں وہ اس سال زیر تعلیم ہیں۔ حافظ زین العابدین ابن شیخ عبداللہ صاحب پیپل گاؤں راجہ کے یہ رہنے والے ہیں، اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور فضیلت قرآن کے متعلق تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انداز گیا گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین مجلس، آج کے اس محفل میں
میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کلام قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ حضرات، مگر آج کے اس مبارک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ کو رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس کہ آج قرآن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور تیرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق الامین، جس کے ذریعے سے اتارا گیا وہ روح الامین، جس ذات پر اتارا گیا وہ صادق الامین، جس مہینے میں اتارا گیا وہ تمام مہینوں سے بہتر، اور جس رات میں اتارا گیا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے اس کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس کے والدین کو اس قدر انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ خود پڑھنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرات، قرآن وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت ہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جن کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، تو کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، تو کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا جن کا نام جہلائے عرب تھا، صحابہ اکرام ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت اور قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو کفر شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا۔
قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج قرآن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے، آج ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، آج ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج وہی مسلم قوم غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے جنگل کو خالی کر دیا، آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ محترم حضرات، جانثار صحابہ اکرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہیں تھی، وہ اسی کو لے کر آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی، اور آج ہم کروڑوں میں ہیں لیکن دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں ہے، مال ہمارا محفوظ نہیں ہے، عزت و آبرو سے ہماری کھیلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے۔ ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے جس میں ہم مزے سے پس رہے ہیں۔ ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے جس میں ہم مزے سے پس رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس، اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسوں کی لالچ دے کر دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیے خدا کے یہاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد حفاظ کرام کی شان میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں۔ امید العظیم خان ابن مولوی عباد اللہ خان صاحب شمسی، یہ پوسد کے رہنے والے ہیں اور اس وقت حفظ اول میں یہ زیر تعلیم ہیں، وہ آئے اور ایک نظم پیش کریں۔ سفر ہے میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، استاد کی الفت تو ہماری وہ خطائیں، بھرپور محبت سے وہ ہلکی سی سزائیں، دن بھر کی مشقت تو کبیروں کے دعائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں، یہ آج میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، الحمد سے والناس تلک یاد کیا ہے،
قرآن کے انوار سے دل شاد کیا ہے، اللہ مجھے خوب عمل والا بنا دے، اللہ سے پھر رو کے یہ فریاد کیا ہے، اللہ سے پھر رو کے یہ فریاد کیا ہے، کچھ مرتبہ حاصل مجھے دنیا میں اگر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، اب اس پہ عمل کے لیے ہر وقت میں تیار، یہ میری جتن ہے کہ بنوں غازی کردار، پھر کیوں نہ کروں اپنی خوشی کا میں اظہار، اللہ میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اللہ میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اللہ کی رحمت کی نظر میں میرا گھر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، فرمان محمد ہے کہ ایک درجہ بڑھے گا، حافظ جو وہاں حشر میں قرآن پڑھے گا، ہر بندہ مصیبت میں کھڑا سوچتا ہوگا، قرآن وہاں اس کی سفارش کو لڑے گا، قرآن وہاں اس کی سفارش کو لڑے گا، یہ حافظ قرآن پہ رحمت کی نظر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے، کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، اللہ جسے دولت قرآن سے نوازے، انسان کی اصلاح کا ایک ذریعہ بنا دے، حسنین وہ ایک عہد کرے خود کو بتا دے، اس نعمت عظمیٰ کو کبھی بھی نہ گوا دے، اس نعمت عظمیٰ کو کبھی بھی نہ گوا دے، تا عبد خلا رحمت باری کا یہ در ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے، میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم کافی دیر سے اس محفل میں مجلس میں تکمیل حفظ القرآن کی اس تقریب میں تشریف فرما ہے، اور بڑی ہی دلجوئی سے ہم نے اب تک کا پروگرام سماعت فرمایا ہے۔ اس پروگرام کی اصل غرض و غایت جس کو ہم بحسن خوبی جانتے ہیں کہ اس محفل میں آج اکولہ شہر کے رہنے والے ایک طالب علم جو اشاعت القرآن میں زیر تعلیم رہ کر انہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا، میری مراد ہے محمد زکریا غانم، جو کہ اب الحمدللہ وہ حافظ بھی ہو چکے ہیں، حافظ محمد زکریا غانم صاحب ولد محمد یونس صاحب، یہ شہر اکولہ کے رہنے والے ہیں، یہ میرے بائیں جانب ان کے والد محترم ہیں، اور مفتی صاحب، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پر زکریا غانم صاحب کے والد صاحب کے بڑے بھائی محمد شکیل صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہے، ان کے والدہ، بہن، پھوپھی وغیرہ سبھی الحمدللہ پوری فیملی آج کی مجلس میں شریک ہے، اور شہر پوسد سے آئے ہوئے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، حضرت عمر فاروق میں آپ معلم
مدرس کی حیثیت سے ہے، محترم معین الدین اقبال صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے میں محترم محمد زکریا غانم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج اپنے حفظ کا آخر سبق سنائیں۔ آخر سبق سننے کے لیے شعبے چونکہ ادارے میں حفظ کے 2 شعبے چلتے ہیں، 2 کلاسیں ہیں اور 3 دنیا کی کلاسیں ہیں اور عالمیت اور امام و خطابت کا شعبہ ہے، تو حفظ اول میں ان کی تعلیم ہوئی ہے اور یہ حفظ اول کے معلم حافظ شیخ احمد صاحب ہیں، وہ انہی کا سبق سنیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، الحمدللہ۔ شہر جامع مسجد کے امام و خطیب مولانا محفوظ الرحمن فلاحی مدنی صاحب بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں، ہم آخر میں ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے دعا ختم القرآن پڑھا دیں، آپ دعا ختم القرآن پڑھا دیں۔ محمد زکریا غانم صاحب کا آخر سبق ہوا ہے، یعنی ان کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے، اور قرآن شریف کے آخر میں دعائے ختم القرآن جس کو ہم بارہا پڑھتے ہیں، آج ہم اجتماعی طور پر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔
آمین۔ یہ ہم تمام کی طرف سے محمد زکریا اور ان کے والدین، ان کے رشتہ دار کو بہت بہت دلی مبارکباد کہ یہ خوش نصیبی ہے جو سب کے حصے میں نہیں آتی ہے، یہ سعادت سب کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ اس زمین پر بسنے والے حفاظوں کی فہرست میں آج اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک حافظ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ آئیے ہمیں اور بھی مہمانان سے استفادہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے شہر پوسد کے مہمان محترم معین الدین اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مختصراً اظہار خیالات پیش فرمائیں۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حالات، ہمارے دماغوں کے وسوسات اور خیالات سے بھی واقف ہے۔ اسی رب کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں اس چھوٹی سی محفل میں، جہاں پر میری اور آپ کی نگاہیں ان مخلوق کو نہیں دیکھتی ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ ایسی محفل میں وہ بڑی تعداد کے اندر یہاں شریک ہے، اور ایسی محفل ختم ہونے کے بعد وہ ہمارے سلسلے میں درخواست بھی کرتی ہے اللہ سے، اور ہماری خواہش کا اظہار بھی کرتی ہے۔ آج ایک بہت بڑا عمل الحمدللہ ہمارے عزیز دوست رشتہ داری کے اعتبار سے بھی، تحریک اعتبار سے بھی، اور ہماری خاندانی اعتبار سے بھی بہت ہی قریبی دوست، ان کے بیٹے کا الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کے بچے کے سینے میں اس کی کتاب کو محفوظ فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابھی کوئی موقع نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کے سامنے کوئی بات کروں، بس میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کی صلاحیتوں کو اس کے دین کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، شعوری طور پر اسلام کا شعور ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور وہ سعادت قیامت کے دن جس کی خوشخبری پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ تاج جس کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ باپ بیٹوں کو وہاں پر جمع کرے اور وہ سعادت اور وہ حدیث کا مصداق بنا دے جس کی خوشخبری جناب رسول اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اور جتنے بچے یہاں پر حفظ کر رہے ہیں، میں ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حافظے کو مضبوط کرے، اور مفتی کلیم رحمانی صاحب کے لیے بھی دعا ہے کہ جس چمن کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ نے جاری کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مزید اور ترقی نصیب فرمائے۔ یہ چند دعائی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ایک میرے حق میں بھی میں دعا کرتا ہوں، اپنی اولاد کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کا اور تیرے دین کا داعی بنا دے۔ اور قابل مبارکباد ہے، ہمارے بھائی یونس سامنے تعریف کرنے کے لیے منع بھی کیا گیا ہے، یہ چاہتے تو اپنے بچوں کو بہت بڑے کالجز کے اندر بھیج سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مال و دولت سے نوازا ہے کہ جس کی تعریف میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا۔ اکثر ایسی خاندان سے جو لوگ آتے ہیں جن کو اللہ نے سب چیزوں سے نوازا ہے، عمومی طور پہ ایسے والدین اپنی اولاد کو اچھی خواب دیکھتے ہیں جسے دنیا خواب بتاتی ہے، لیکن انہوں نے انتخاب کیا حافظ قرآن بنانے کا، اور یہ دونوں بچے بھی اور ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کی محبت، اس کی کتاب کی محبت، اس کی رضا حاصل کرنے کے سلسلے میں تغوضع کرنے کی جو تڑپ دی ہے ان کے اندر، میں اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے لیے مبارکباد، ان کے والدین کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بچے کو مزید اور ان کی اولادوں کو بھی خاص طور سے مزید دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ترقی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر. آپ کی قیمتی باتوں سے الحمدللہ ہم سب مستفید ہو رہے تھے. تشریف لائے مہمانان میں شہر پوسط سے تشریف لائے احمد اللہ خان صاحب جو کہ یونس بھائی کے الحمدللہ رشتہ دار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائے. حافظ زکریا خان ان کے والد صاحب سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں, محمد یونس صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی مختصراً اپنا اظہار خیال فرمائیں. امین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. آج میرے لیے بہت خوشی اور شکر کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے بیٹے کو قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. یہ صرف میرے بیٹے کی کامیابی نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائی, بڑے بھائی محمد شکیل یہاں موجود ہے. میری 2 بہنیں جو کہ پھوپھیاں ہیں ان کی, میری اہلیہ اسما فردوس اور میری دونوں بیٹیاں, ان سب کا اور جو لوگ جو احباب یہاں نہیں آ سکے ان سب کا اس میں نہایت ہی اہم کردار رہا ہے. اور میں تو صرف اللہ سے دعا کر سکتا تھا کیا, لیکن اصل کام تو میرے یہ دونوں بیٹے جو منیب الرحمان یہاں 19 پارے مکمل کر چکے ہیں, ان کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں کہ یہ بھی جلد سے جلد اس سعادت سے بہرامند ہو. اور زکریا غانم جن کا کہ یہاں ایک سادگی کے ساتھ چھوٹی سی تقریب چل رہی ہے, یہ اصل اللہ تعالیٰ ان کو دکھاوے سے محفوظ رکھے. یہ ان کی محنت زکریا غانم اور منیب الرحمان کی, میں اگر چاہتا بھی کتنی بھی خواہش رکھتا, لیکن اگر یہ نہیں چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تو ہدایت دی اور انہوں نے دلی رغبت کے ساتھ آج کے ان نامساعد حالات میں اس کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. اور صرف یہ ہمارا اور ہمارے گھر والوں کا نہیں بلکہ سب سے پہلے یہاں کے معلمین حافظ رحمت صاحب, مفتی کلیم رحمانی صاحب اور دیگر معلمین جو یہاں موجود ہے, جو لغت پڑھاتے تھے, ظہیر صاحب, اسرائیل صاحب, ان سب کا بہت اہم کردار اس میں رہا کہ انہوں نے میرے دونوں بیٹوں کو قرآن مجید حفظ کرنے میں جو مواقع فراہم کیے اور ان کی تربیت میں بہت اہم رول ادا کیا. اللہ رب العالمین ان تمام معلمین کو, مفتی کلیم رحمانی صاحب کو بھی اجر عظیم سے نوازے. قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات کا راستہ دکھاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آج حفظ مکمل ہوا, لیکن اصل ذمہ داری اب شروع ہوئی ہے کہ میرا بیٹا قرآن کو صرف اپنے سینے میں محفوظ نہ رکھے بلکہ زندگی, اپنے اخلاق اور اپنے کردار میں قرآن کو زندہ کرے اور قرآن کو لے کر اس دنیا پر چھا جائے. ہم تمام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس قرآن کو ہمارے بیٹے کے لیے اور تمام ہی یہاں موجود طلباء جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں اور جو کر چکے ہیں, نور ہدایت اور شفاعت کا ذریعہ بنائے. ہمیں بھی قرآن سے مضبوط تعلق رکھنے کی توفیق دے اور اسے ہمیشہ قرآن کا حافظ, عامل اور خاتم بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. طلباء جو یہاں 2 دن میں آئے ان کا بھی اور یہاں موجود تمام بچے مستورات جو شہر پوسط سے اور معلمین کی جو ہے تو گھروں کے جو ہماری بہنیں ہیں وہ تشریف فرمائے. اقبال بھائی اور احمد بھائی وغیرہ جتنے لوگ یہاں اس تقریب میں
ہماری دعوت پہ تربیت ہے صاحب کی اور ہماری ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اجر عظیم سے نوازے. اب میں آخر میں مدرسے کے روح رواں صدر مدرسہ استاذ الاساتذہ حضرت مفتی کلیم رحمانی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آخری کلمات آخری نصیحت سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. ایک بات جو رہ گئی تھی کہ میرے بیٹے کی خوشی میں میرے جو گھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں ہماری بھابھی بھی ہے جو شکیل بھائی یہاں پہ تشریف فرما تھے, ان کی اہلیہ نازیہ بھابھی. ان کا ذکر اس لیے خاص کر رہا ہوں کہ ان کو ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے. تھوڑا سا ان کو ہڈی میں ہلکا سا فریکچر بتایا تھا, ان کو 2 مہینے کے لیے کہیں جانے سے منع کیا تھا. لیکن یہ اور ان کی دونوں بیٹیاں اور ہمارا بھتیجا عمر یہ غانم اور منیب کی محبت میں, اللہ رب العالمین سے کی اس کتاب کی محبت میں ہماری بھابھیاں تشریف لائی. اس کے باوجود کہ ان کو آرام کا کہا گیا تھا. اللہ تعالیٰ انہیں خلوص بھی دے اور انہیں اجر عظیم سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی عز وجل من شغلہ القرآن عن مسألتی و ذکری آتیت افضل ما اوتی السائلین. وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی الخلق. معزز و محترم مولانا محفوظ رحمان فلاحی مدنی امام و خطیب جامع مسجد, تمامی اساتذہ کرام اور معزز مہمانان کرام, خاص طور سے اکولا سے تشریف لائے حافظ زکریا غانم کے والدین اور ان کے چچا محمد یونس صاحب, محمد شکیل صاحب پوسد شہر سے تشریف لائے. وہ بھی دراصل اکولا ہی کے معین الدین اقبال صاحب, ان کے والد سے بھی میرے بہت خصوصی تعلقات تھے. تمامی حاضرین اجتماع, خواتین بہنوں اور فارغین مدارس اور طلبہ, وقت کے لحاظ سے اور شرکت کے لحاظ سے اگرچہ یہ چھوٹا اجتماع ہے, لیکن اللہ کی نظر اور اللہ کے فیصلے کے لحاظ سے یہ بڑا اجتماع ہے. اس لیے کہ اس اجتماع میں اللہ ہی کے کلام کو ایک طالب علم نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے, اور اسی کے اعزاز میں یہ تقریب, یہ جلسہ رکھا گیا ہے. اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز, سب سے بڑی چیز وہ خود اللہ کا کلام ہے. بلکہ اللہ کے کلام میں اور اللہ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کلام میں اور صاحب کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. وہی
اس میں روشنی ہوتی ہے، وہی اس میں تاثیر ہوتی ہے۔ جو صاحب کلام ہوتا ہے اس کے کلام میں وہی چاشنی ہوتی ہے، وہی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ اللہ میں جس طرح سے طاقت اور قوت ہے، اللہ کے کلام میں بھی وہی طاقت اور قوت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کی حیثیت سے پڑھا جائے، سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور اس کو لے کر دنیا میں تحریک چلائی جائے۔ مختصر وقت میں کچھ مختصر باتیں میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے اس مجلس کے حوالے سے۔ جو آیت میں نے پڑھی شروع میں وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اہم پالیسی کو بیان کیا ہے۔ یہ پالیسی ہندی لفظ ہے، اصل ہے سنت، قرآن میں اس کو سنت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کار، اللہ نے اپنے طریقہ کار کو اس آیت میں بہت ہی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، اور اس میں اللہ کے انعام کی بات بھی ہے اور اللہ کے عذاب کی بات بھی ہے، اللہ کی رضا خوشنودی کی بات بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی کی بات بھی ہے۔ اور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کسی انسان کی زندگی میں، ایک تو وہ راضی اور خوش ہوتا ہے یا پھر وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تمام انسانوں کو خطاب کر کے اولین طور پر ہم سے پہلے کی جو امت تھی بنی اسرائیل، مسلمان قوم، اس کو مخاطب کر کے اپنی پالیسی، اپنے طریقہ کار کو بیان کیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کا دور تو ختم ہو گیا، اب اس کے اولین مخاطب مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا، اعلان کر دیا، سبھی مفہوم اور مطلب اس میں شامل ہے۔ اذان کے الفاظ ہے، تعذن، لفظ اذان اسی سے بڑا ہے، اذن یؤذن کہتے مؤذن اذان دینے والے کو۔ تو وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اذان دے دی، یہ ترجمہ بھی ہے اس کا۔ کوئی انسانوں میں سے اذان دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، جن میں سے 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے کلمات کہتا ہے، لیکن دراصل وہ بھی اللہ ہی کے کلمات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، قدر کی، تو میں اس میں ضرور اضافہ کروں گا۔ تاکید کا انداز ہے، عربی سمجھنے والے اس کو زیادہ سمجھیں گے۔ لام تاکید، نون تاکید، لازیدنکم، تاکید در تاکید، میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا، تمہارے مقام اور مرتبے کو بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو عذاب کے حوالے سے بھی اللہ نے دو ہی تاکید کا انداز، 2 مرتبہ کی تاکید، لام تاکید اور نون تاکید۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب حقیقت میں یقیناً بہت شدید ہے، بہت بھاری ہے، بہت خطرناک ہے۔ اور پوری دنیا کی جو تاریخ ہے، انسانوں کی جو تاریخ ہے، وہ اللہ کی اسی سنت پر قائم ہے، اسی پالیسی پر قائم ہے۔ انسانوں کا ماضی بھی اور مسلمانوں کا ماضی بھی اسی آیت پر ایک طرح سے قائم ہے، اور ہمارا جو حال ہے اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ بھی اللہ کی اسی پالیسی کے مطابق ہے۔ تو یوں تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے سلسلے کا جہاں پر
سلسلہ مکمل ہوا تو آخری آیت ہے قرآن مجید کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل یعنی دین کہتے طریقے زندگی کو، لیکن اس میں توجہ کی جو بات ہے وہ جب قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ مکمل ہوا تو اللہ نے اس موقع سے یہ آیت نازل کی، اکملت لکم دین کی تکمیل بھی قرآن کے ذریعے سے ہوئی ہے، اللہ کی نعمتوں کی تکمیل بھی وہ قرآن کے نزول کے مکمل سلسلے کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس حیثیت سے تم سے راضی ہوں کہ تمہارے لیے اسلام دین رہے، طریقے زندگی دین رہے۔ تو اب یہ مجلس جہاں پر خیر و برکت والی مجلس ہے، افضل مجلس ہے، تو وہیں پر یہ مجلس کے ذریعے سے ہم پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہے۔ حافظ زکریا غانم پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ایک مدرسے کے خادم کی حیثیت سے مجھ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور حاضرین کی حیثیت سے بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مرد اور خواتین پر، اساتذہ طلبہ پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، طریقے زندگی اسلام، تو اس اسلام سے اس قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ ایمان کا تعلق تو الحمدللہ ہر مسلمان کا ہے، لیکن صرف ایمان کا تعلق کافی نہیں ہے، ایمان رکھ لینا کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد ہے علم اور عمل کا تعلق، قرآن کا ہمیں علم بھی ہو اور قرآن پر ہمیں ہمارا عمل بھی ہو۔ اور جو دعائے ختم القرآن ابھی اجتماعی طور سے حافظ شیخ اسرائیل صاحب نے پڑھائی ہے، ہم سب نے پڑھی ہے، اور یہ ہر قرآن مجید کے آخر میں ہے دعائے ختم القرآن۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہے، احیاء علوم الدین میں بھی انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، اور ایک کنز العمال کتاب اس میں بھی یہ دعا منقول ہے۔ لیکن بہرحال جتنے مکتب فکر کے قرآن مجید شائع ہوتے ہیں بر صغیر میں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی، تو ہر قرآن مجید کے آخر میں دعا ہوتی ہے، اور ایک طرح سے یہ دعائیں ختم القرآن قرآن کے پیغام اور قرآن کے نظام اور نصاب سے جوڑنے والی دعا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو ہم صرف پڑھے نہیں، اس کو سمجھے بھی۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، 10 اہم باتیں اس دعائے ختم القرآن میں، تب موقع نہیں ہے لیکن سرسری طور سے ہی سن لیجئے کہ دعا کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی گویا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تو آنس وحشتی فی قبری، وحشت کہتے ڈر اور خوف کو، یعنی میری قبر کی جو وحشت ہے، جو ڈر اور خوف ہے، تو قرآن کے ذریعے سے تو اس میں انسیت پیدا کر دے، یعنی چین و سکون پیدا کر دے۔ لیکن قرآن مجید ہمارے لیے قبر میں چین و سکون کا ذریعہ، انسیت کا ذریعہ کب بنے گا؟ جبکہ دنیا میں ہم نے اس سے انسیت حاصل کی ہوگی، اس سے چین و سکون ہم نے حاصل کیا ہوگا۔ لیکن قرآن مجید دنیا میں ہمارے لیے اگر وحشت بنا رہا، وحشت، وحشت کیسے دور بھاگنا، دور رہنا، تو پھر قرآن مجید ہمارے لیے انسیت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ جو دنیا میں قرآن سے محبت کریں گے تو آخرت میں قبر کی زندگی میں ان کے لیے قرآن رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ اور دوسری جو اہم بات ہے، وَرْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ،
اور مجھ پر رحم کر قرآن مجید کے ذریعے۔ اب رحم تو اللہ کرے گا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کے لیے شرط لگا دی، قرآن مجید سے تمہارا تعلق ہے تو پھر میری رحمت کے تم مستحق ہو، وارحمنی بالقرآن العظیم، قرآن کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما۔ اور جو اہم باتیں وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اور تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے امام بنا دے، قائد اور پیشوا اور لیڈر بنا دے، اور میرے لیے ہدایت اور روشنی، میرے لیے اس کو ہدایت اور روشنی بنا دے۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا، روشنی بھی بنا دے اور امام۔ لیکن اہم بات جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کو اور حفظ کرنے والوں کو، ایمان رکھنے والوں کو، وہ ہے امامت، وَاجْعَلْهُ لِي امام۔ لیکن امت مسلمہ کو آج صرف اگر علم ہے اماموں کا تو 4 اماموں کا علم ہے، پوچھا جائے تمہارے امام کون ہیں تو 4 امام عام طور سے ذہن میں آتے، امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، لیکن یہ بہت بعد کے امام ہیں اور چھوٹے امام ہیں۔ یہ 4 امام جو بنے وہ قرآن کو امام بنانے کی وجہ سے بنے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو امام بنے اور آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین، تو خاتم الانبیاء والمرسلین بنانے والا کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا کلام قرآن مجید۔ تو جب تک امت مسلمہ نے قرآن کو امام بنایا تو قرآن نے امت مسلمہ کو امام بنا دیا تھا، اور 1000 سالہ دور مسلمانوں کا رہا ہے دنیا میں امامت کی، سیاست میں، سیاسی میدان میں بھی امام کی حیثیت سے، تو وہ قرآن کی بنیاد پر تھے امام۔ افریقہ میں گئے، یورپ میں گئے، بر صغیر میں آئے تو قرآن کو لے کر آئے تھے، قرآن کو امام بنا کر آئے تھے، تو قرآن نے امام بنا دیا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو دنیا میں ہماری حیثیت پس پشت کی ہو گئی، بلکہ اب لوگ یہ بھی نہیں پسند کر رہے کہ ان کے پیچھے چلے۔ کائے کو چلتے پیچھے؟ کب زمین کے نیچے دفن ہو جاؤ، پیچھے چلنے کے تیار نہیں ہے لوگ کہ ہماری پیروی کرو، نہیں، کوئی ضرورت نہیں تمہاری پیروی کی، مر جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ اور ظاہر بات ہے وہی انجام ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت دے، آنکھیں عطا کرے، لیکن وہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون کے پیچھے چلے، قرآن کی جو روشنی سے محروم ہے تو اللہ نے ان کو اندھے بہرے گونگے قرار دیا ہے قرآن مجید میں۔ تو وہ اندھے بہرے گونگے کون تھے؟ ان کو آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ اولین طور پر مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، تو اللہ نے ان کو اندھے بہرے گونگے قرار دیا ہے، جو سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے اور بولتے بھی تھے، لیکن قرآن کو نہیں سنتے تھے، قرآن سے نہیں دیکھتے تھے، قرآن نہیں بولتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اندھے بہرے گونگے قرار دیا۔ تو آج عالمی سطح پر امت مسلمہ خاص طور سے میدان سیاست میں اندھے بہرے گونگوں کے پیچھے چل رہی ہے، جن سے ہر نماز کی ہر رکعت روکتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تو آج بھارت میں یہ جو مسلمانوں کی حالت ہوئی ہے ٹھوکروں میں پڑھنے کی، تو وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کی امامت کو مسترد کر دیا، قرآن کو ہم نے امام نہیں بنایا، ورنہ جب بنایا تھا تو یہ قرآن نے ہم کو بھارت کا امام بنا دیا تھا۔ تعداد اس وقت کم تھی جب یہاں مسلمان حاکم کی حیثیت سے تھے، فرما روا کی حیثیت سے تھے، تو بہت کم تھی۔ تو یہ دعائیں ختم القرآن ہم کو قرآن کی فکر سے جوڑتی ہے۔ آخر میں وہ یہ کہ آج کی اس مجلس میں جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، حافظ زکریا غانم اور ان کے والد اور ان کے یہاں چچا تشریف فرما ہے، ادارے سے ان کا تعلق بہت قدیم ہے،
جب سے ادارے کی بنیاد سے تعلق ان کے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، شفیع بھائی کا پہلے یہ بہت آنا ہوتا تھا۔ شروع میں بچوں کو انہوں نے لائے تھے اکولا کے، ان کے ماموزاد بھائی سفیان وغیرہ یہاں سے فارغ ہوئے، اب فلاں سے بھی انہوں نے عالمیت کی ہے، تو جب یہاں پڑھتے تو ان کا آنا بھی ہوتا تھا۔ اور یہ جو مدرسے کی جو جگہ ہیں، جو جگہ کی فراہمی میں بھی شفیع بھائی کا بہت خصوصی تعاون رہا ہے۔ تو مدرسے میں تو بعد میں داخل کیے انہوں نے، لیکن مدرسے کا سے تعلق یونس بھائی کا بھی، ان کے بھائیوں کا بھی تعاون کے لحاظ سے یہ بہت قدیم اور پرانا تعلق ہے۔ 24 سال سے مدرسہ قائم ہے، تو 24 سال سے ان کا تعاون ہے۔ اور جہاں تک کہ میرے حوالے سے تو مدرسے کے قیام سے پہلے سے تعلق ہے، شبیر کے پورے گھرانے سے میرا جو تعلق ہے، تو جب سے میں پوسد میں ہوں 1992 سے، تو 1992 سے اکولا سے بھی تعلق ہے، اور اکولا میں خاص طور سے یہ پورے گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ یہ جو سامنے تعمیر ہوئی ہے ابھی، وہ تعمیر میں بھی یونس بھائی کا بھی اور شکیل بھائی کا بھی بہت خصوصی تعاون ہے۔ ابھی چھت باقی رہے گا تو انشاءاللہ اس میں بھی ان کا خصوصی تعاون رہے گا۔ خواتین یہاں پر آئی ہے، بہنیں یہاں پر آئی ہے، تو بہنوں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ بھی یہ سفر جو 3 افراد کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک دعوت المسافر بھی ہے۔ ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو باہر سے آئے ہوئے مسافر بھی ہے، تو ان سے بھی ہماری گزارش یونس بھائی سے، شکیل بھائی سے کہ مدرسے کا جو آئندہ کا جو کام ہے، تو آپ اس کے لیے بھی کچھ دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ادارے کے لیے بھی، میرے لیے جو کچھ ہم نے کچھ کیا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ خامیاں کمیاں رہ گئی ہے تو ان کو دور فرمائے، اور جو کچھ خطائیں کوتاہیاں ہوئی ہے طلباء کی تعلیم و تربیت میں، تو وہ کوتاہیاں بھی اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اور ایک طرح سے یہ حقوق العباد کا مسئلہ اور معاملہ بھی ہے کہ جس توقع کے ساتھ یونس بھائی نے یہاں اپنے، ابھی ایک تو فارغ ہو گئے، ایک ابھی ان کا حفظ شروع ہے، منیب الرحمان، تو جس توقع کے ساتھ انہوں نے یہاں شریک کیا تھا، ہو سکتا ہے ان کی توقع پوری نہ ہوئی ہو، ہماری طرف سے، ادارے کی طرف سے کچھ خامیاں کوتاہیاں رہی ہو، تعلیم میں بھی، انتظامات میں بھی، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اس کو بھی درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ تو یہ چند باتیں اس موقع سے میں نے خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے قرآن مجید، تو اس سے کچھ تعلق و رشتہ جوڑے رکھنے کی اور اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اب اس مجلس میں میرے رفیق محترم مولانا محفوظ الرحمان فلاحی مدنی، امام و خطیب جامع مسجد، انہی کی دعا پر یہ جلسے کا اجتماع کا اختتام ہوگا، اور سبھی شرکاء کے لیے، طلباء کے لیے، مہمانان کے لیے بھی تعام کا نظم کیا گیا ہے۔ ہاں کچھ یونس بھائی نے کچھ اساتذہ کے لیے کچھ تحفے بھی لے آئے، ہدیہ بھی لایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بعد میں دے دیں گے دعا کرنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا العالمین، ہم گنہگاروں کی بخشش عطا فرما، ہم خطا کاروں کی بخشش عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی غیب سے توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، قرآن کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، ہم طالب علموں کو قرآن مضبوطی سے یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا العالمین، قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔